الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع الصابرین صلوات پر قرآن مجید فرقان حمید کا ہر جملہ پہاڑوں سے زیادہ وزنی ہے۔ آج دوسرا دن ہے جس جملے نے مجھے اپنی طرف کھینچا ہے، وہ ہے یہ جملہ ان اللہ مع الصابرین۔ مجھے لفظ معیت اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ اللہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں ساتھ ہونے کا یہ معنی نہیں کرنا جیسے دو بندے اکٹھے آ رہے ہوں، ہر ایک اپنی رفتار اپنی چال میں مستقل ہو، بس اکٹھے ہی آ رہے ہیں، ایسے نہیں ہے۔ یہاں ساتھ ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی ذات صبر کرنے والوں کا سہارا ہے، پروردگار صبر کرنے والوں کا مددگار ہے۔ اور اللہ کی ذات کی معیت، یہ والی معیت دل کو بہت بڑی تسلی دیتی ہے، دل کو بہت سکون اور اطمینان دیتی ہے۔ جب ہم نے اس ادارہ کی بنیاد رکھی، ابتدا کی، 4 طالب علم ہمارے ساتھ ڈیرہ اسماعیل خان سے اسی گاڑی پہ جس پہ میں آیا، وہ بھی ساتھ سوار ہو کر آئے۔ خداوند عالم مجید خان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، وہ اپنی گاڑی پہ ہمیں لے آئے تھے۔ ہمارے پاس ایک کمرہ تھا جس کو ابھی ہم مہمان خانے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ خداوند عالم ملک شریف کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کے گھر کا ایک کمرہ تھا، اور قبلہ راجہ صاحب راجہ کیسر عباس صاحب بھی ہمارے ساتھ ابتدائی دنوں سے، اور قاری صاحب قاری محمد عدنان، ہم تینوں ابتدائی دنوں سے ہی اکٹھے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا۔ تو اسی ایک کمرے میں طالب علم بھی اور اساتذہ بھی۔ پھر طالب علموں کی تعداد جو بڑھی تو ہم اساتذہ باورچی خانے میں چلے گئے اور طالب علم ہمارے اس کمرے میں رہتے تھے۔ ایک ہی ہفتے میں طالب علموں کی تعداد اتنی ہو گئی کہ ہمیں پڑوس میں ہمارے بڑے ہی مخلص، ہمارے ساتھ بہت محبت رکھنے والے ہمارے مومن بھائی مختار حسین، ان کا گھر ہے، ان کی بیٹھک پہ ہم کچھ طالب علموں کو رہائش دی۔ ایک کمرہ جہاں ہوتا تھا اس میں کچھ طالب علموں کو رہائش دی، اور کبھی کبھی بعض اوقات ہم جب جگہ نہیں ہوتی تھی تو ہم یہاں سے مجید خان کے گھر بھی چلے جاتے تھے۔ ابتدا ہم نے صبر سے کی ہے اور ابھی تک وہ صبر چل رہا ہے۔ پھر ملک صاحب نے اور کمرہ بنا دیا تو طالب علم اور بڑھ گئے، پھر ایک اور بڑھا طالب علم اور بڑھ گئے، پھر اور بڑھانا پڑا تو اور بڑھ گئے۔ پھر ان کی دکانیں جو ہیں ان کو ہم نے دکانیں نہیں بنانے دی، ہم نے وہ حال پورا 6 دکانوں کا ہے وہ لے لیا، اور ہماری تعداد اور بڑھ گئی، اور اب مجبور ہو کر ہمیں اسی گھر کے سینٹر میں جو صحن تھا ایک اور حال بنانا پڑ گیا، کیونکہ ہماری تعداد دن بدن بڑھ رہی تھی تو مشکل ہو رہی تھی۔ اب اس گھر کی گنجائش ختم ہو گئی ہے، اس میں 60 طالب علم ہمارے پاس ہے۔ یہ جو 60 طالب علم ہے ہمارے پاس، ہو سکتا ہے طالب علم 120 سے لے کر 150 تک طالب علم آئے ہوں، لیکن ہم نے پہلے دن سے ہی یہ تہیہ کر رکھا ہے، اور اسی طریقہ کار کے مطابق ہم نے انشاءاللہ
اللہ کی توفیق اور مدد شامل حال ہوئی تو ساری زندگی ایسے ہی چلنا ہے کہ جو طالب علم ہمارے پاس آتا ہے 1 مہینہ 2 مہینہ وہ ہمارے پاس رہتا ہے، ہم اس کو چیک کرتے ہیں کیا اس میں عالم بننے کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس میں عالم بننے کی صلاحیت ہے پھر ہم اس کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ پیار دیتے ہیں، اس کا پھر ہم اپنی اولاد سے بھی زیادہ خیال رکھتے ہیں اور آخر تک ہم اس کے ساتھ ہیں۔ اور قسمت کی بات ہوتی ہے، جو طالب علم اس میں اتنی صلاحیت نہیں ہے پھر ہم اس کو خام خواہ اپنے پاس رکھے رہیں تاکہ ہم ایک تعداد شو کریں، ایسا کام نہ ہم نے کبھی کیا ہے اور نہ ہی مستقبل میں کبھی کریں گے۔ اس بچے کو ہم اس کے والدین کے حوالے کرتے ہیں، جب یہ اس فیلڈ میں نہیں چل سکتا تو پھر وہ ضائع نہ ہو جائے، وہ کسی اور فیلڈ میں تو چلا جائے۔ اگر 6 سال 7 سال یہاں رہنے کے بعد اس کو کوئی نہ علمی نہ روحانی ترقی نصیب ہو اور اس کا وہ جو جس سلسلے میں وہ تھا دنیاوی پہلو وہ بھی رہ جائے اور یہ بھی رہ جائے تو اس بچے پہ ہم نے بہت بڑا ظلم کر دیا ہے۔ تو یہ جو ہمارے پاس طالب علم ہیں یہ چنیدہ طالب علم ہیں، چنے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے پہلے سال جب ہم نے امتحان طالب علموں نے دیا، دائرۃ الامتحانات لاہور میں ہے، پورے پاکستان کے مدارس کا امتحان وہی لیتے ہیں۔ پہلے سال 6 مہینے ہم نے پڑھایا تھا، پورا سال نہیں پڑھایا تھا۔ 6 مہینے بعد جب انہوں نے امتحان دیا تو ہمارا نتیجہ 100% آیا۔ دوسرے سال پہلے سال ہمارے پاس 13 طالب علم تھے جنہوں نے امتحان دیا تھا، دوسرے سال ہمارے پاس 23 طالب علم تھے، معذرتاً 23 طالب علم تھے جنہوں نے امتحان دیا، اور دوسرے سال بھی ہمارا نتیجہ 100% آیا تھا۔ اور پھر تیسرے سال امتحان دینے والوں کی تعداد 43 ہو گئی، 46 ہو گئی، معذرتاً دگنی ہو گئی، 23 اور پھر 46 نے امتحان دیا اور الحمدللہ ہمارا نتیجہ ویسے کا ویسا 100% ہمارا نتیجہ آیا۔ اور ان میں سے بہت بڑی تعداد تھی 46 طالب علموں میں سے جن کے نمبر جو تھے وہ 85% سے اوپر، 90% سے اوپر آئے تھے، اور ہم نے سب کو قبلہ شیخ صاحب نے سب کو انعامات بھی دیے تھے۔ چونکہ چنیدہ ہیں اس لیے یہ رزلٹ ہمیشہ ہی ایسا ہی رہے گا۔ اساتذہ محنت کروا رہے ہیں، وہ مدرسہ ہمیشہ کامیاب رہے گا جہاں پر اساتذہ دن رات ان کا مقصد ہی یہی ہو کہ طالب علموں کا علمی معیار بھی بلند ہو اور روحانی اور عملی لحاظ سے بھی وہ بلند ہوں، یہ مدرسہ ترقی کرتا جائے گا۔ یہ والا گلہ ہم جب نجف اشرف میں تھے تو ہم مومنین پر یہ گلہ رکھتے تھے، یہ شکوہ تھا ہمارا کہ پہلے تو مومنین طالب علم بھیجتے تھے مدارس میں، اب مومنین دنیا داری میں مصروف ہو گئے ہیں، کوئی حرص لالچ کا زمانہ آ گیا ہے، اپنے بچے مدرسوں میں نہیں بھیجتے۔ یہ والی بات غلط ثابت ہوئی ہے۔ مومنین نے بڑھ چڑھ کر مالی امداد بھی کی ہے اور اپنے بچے بھی ہمارے حوالے کیے ہیں۔ محنت کی ضرورت ہے، محنت کی، خلوص کی، قربانی کی ضرورت ہے، دن رات طالب علم کے لیے وقف کرنے کی ضرورت ہے، تب جا کر ایک بلند نتیجہ اور ایک بلند مقصد تک ہم پہنچ سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے طالب علم کچھ عرصے بعد، اس کے نتائج کچھ عرصے بعد، ابھی مدرسے کو 3 سال ہوئے ہیں، کچھ عرصے بعد نتائج سامنے آئیں گے۔ علم فقہ جو آپ کی ضرورت ہے، آپ احکام پوچھتے ہیں، اپنے مسائل پوچھتے ہیں، ان کو علم فقہ میں ماہر بنایا جا رہا ہے۔ اور دوسری چیز علم کلام، وہ بھی آپ کے عقائد، آپ کی ضرورت ہے۔ علم عقائد میں بھی ان پر خوب محنت ہو رہی ہے، فقہ میں بھی ماہر ہوں، عقائد میں بھی ماہر ہوں۔ جب حوزہ میں جائیں، مجتہد کے سامنے بیٹھیں تو مجتہد کے سامنے سوال کرنے والے ہوں، اشکال کرنے والے ہوں۔ یہ جو توضیح المسائل آپ کے گھر میں آتی ہے،
اس میں مجتہد کے سامنے بیٹھے ہوئے طالب علموں کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ مستقبل کی توضیح المسائل جو ہمارے گھروں میں آئے، اس میں جامعہ خیر البریہ کے طلاب کا بہت بڑا حصہ ہونا چاہیے۔ جو فقہی کام ہو رہا ہے، قبلہ شیخ جعفر ہمارے استاد ہیں، انہوں نے ہمیں پڑھایا، پھر ہم نے نجف اشرف میں تقریباً 12 سال فقہ پہ بہت کام کیا۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی تو ہمارے سہارا اور مددگار یہی ہوتے تھے۔ پھر وہی فقہ جو ہے یہاں آئی ہے، اور علم کلام خداوند عالم صحت سلامتی کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے ہمارے استاد سید احمد قاسم اشکوری صاحب کو۔ انہوں نے علم کلام کے حوالے سے ہم پہ کام کیا ہے، پھر ہم نے آ کر یہاں پڑھانا شروع کیا ہے۔ باقی علوم بھی الحمدللہ طالب علم یہاں سے مضبوط ہو کر جائیں اور وہاں بحث خارج کی زینت بنے، یہ چیز جامعہ خیر البریہ کے طلاب سے مطلوب ہے۔ ایک اور چیز جس پر ہم شدت سے یہاں سختی کے ساتھ جس پہ عمل ہو رہا ہے اور حاضری لگتی ہے، روزانہ کی حاضری چیک کرنا، یہ میرا کام ہے۔ طالب علم نے روزانہ مطالعہ کرنا ہوتا ہے ان کتابوں کا جو کتابیں یہ دنیا داری والی غفلت جو دلوں پہ چھا جاتی ہے، اس غفلت کو ختم کریں، اور وہ کتابیں جو رب العالمین کے ساتھ ایک مومن کا مضبوط تعلق بناتی ہیں، وہ کتابیں روزانہ کی بنیاد پہ طالب علم نے پڑھنی ہے، تاکہ وہ اپنے اخلاق کو سنوارے، عملی زندگی کو سنوارے۔ کل جب وہ عالم بن کر آئے تو ہر کوئی یہی جملے کہے کہ رب العالمین نے ہمیں باعمل عالم دین عطا فرمایا ہے۔ اس کام میں خوب کوشش ہو رہی ہے۔ الحمدللہ ہم نے اللہ کے گھر سے ابتدا کی ہے، ابھی تک مدرسے کی بلڈنگ نہیں ہے، اللہ کے گھر سے ابتدا کی ہے، اور انشاءاللہ برکت ہی برکت ہے۔ تھوڑے ہی عرصے میں یہ مسجد عظیم الشان مسجد تقریباً 600 نمازی یہاں آسانی کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے، یہ تھوڑے ہی عرصے میں مکمل ہو گئی ہے۔ اس کا کام اب مکمل ہو چکا ہے، کچھ پنکھے اور اس کو ٹھنڈا رکھنے کے ذرائع جو ہیں وہ باقی ہیں، باقی الحمدللہ یہ مکمل ہو چکی ہے۔ اس سال قبلہ شیخ صاحب کی خدمت میں یہ اپیل ہے، علاقے کی طرف سے میں نمائندہ بن کر اپیل کروں گا کہ ہم نے آج سے 2 سال پہلے 2.5 سال پہلے چونی مدرسہ میں شارٹ کورس کروایا تھا، جس میں تقریباً 600 طالب علم آئے تھے، ہمارے میٹرک والے، ایف اے پڑھنے والے، کالج اور ہائی اسکول والے۔ 600 بچہ جب آ گیا تو نہ مدرسہ میں جگہ تھی، نہ شہر کی جامع مسجد اور امام بارگاہ میں جگہ ہوتی تھی، مشکل سے وہ شارٹ کورس ہم نے مکمل کیا۔ اب مسجد اتنی ہم نے بنا لی ہے کہ اگر یہاں شارٹ کورس ہو تو کم از کم بکھر، ڈیرہ اسماعیل خان، ان 2 ضلع کے جو بچے ہمارے گرمیوں کی چھٹیوں میں فارغ ہوتے ہیں، اور انہی چھٹیوں میں ان کے اخلاق کو بگاڑنے کی کوششیں کی جا رہی ہوتی ہیں، اور اخلاق بگڑ بھی رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سال گزارش یہ ہے کہ نجف اشرف سے جو ٹیم ہمارے طلاب کرام کی آتی ہے، علماء کرام کی آتی ہے، وہ یہاں بھی آئے، ایک شارٹ کورس یہاں بھی ہو جائے۔ جیسے شارٹ کورس ہوگا تو نیا داخلہ بھی مدرسے کا شروع ہو جاتا ہے۔ نئے داخلے میں کم از کم 30-40 طالب علم اور داخل ہوگا، 60 طالب علم ہمارے پاس ہے، 30-40 جب اور داخل ہوگا، ہمارے پاس اور جگہ نہیں ہے۔ وہ جو اوپر گھر بنایا ہے میں نے اپنے بچوں کے لیے بنایا تھا، اپنے بچوں کا ہم نظام چلا لیں گے، اور جو داخلہ ہوگا ہم اسی گھر میں ہی طالب علموں کو رہائش دیں گے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اس سال قبلہ شیخ صاحب شارٹ کورس کی ٹیم یہاں بھیجیں گے۔ مسجد مکمل ہو چکی ہے، اسی مسجد میں شارٹ کورس ہوگا۔ مسجد کو چاہیے تھے باتھ روم، غسل خانے، وضو خانے، واش روم، یہ سب آگے مسجد کی ان کی چھت جو ہے وہ بن گئی ہے۔ اب جو اس کا مزید کام ہوگا انشاءاللہ امید ہے کہ 1-2 مہینے میں وہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ اور 4 دیواری کی ضرورت ہے، تو ہمارے جو کام کرنے والے ہیں
وہ چار دیواری بنانے میں مصروف ہیں۔ انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر مکمل چار دیواری تیار ہو جائے گی، یہ سب سیکور ہو جائے گا اور کسی قسم کا بچوں کے لیے خطرہ نہیں ہوگا، لہذا شارٹ کورس کی یہاں ضرورت ہے۔ میں ان مومنین کا ان کے لیے دعا گو ہوں، رب العالمین ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور رب العالمین ان کے رزق کے حلال میں اضافہ فرمائے جنہوں نے اس مسجد کے ساتھ تعاون کیا ہے۔ الحمدللہ بہت زیادہ امداد ہماری اس مسجد کو بنانے میں ضلع بکھر اور ضلع ڈیرہ اسماعیل خان نے کی ہے۔ ہم نے مومنین کو گزارش کی تھی، ہمارے عزیز اور ہمارے استاد سید زمرد حسین شاہ موجود ہیں، انہوں نے یہ ہمیں مشورہ دیا تھا کہ ہم مسلح مومنین کے ذمہ مسلح لگائیں، ایک مسلح کے پیسے مومنین کے کم از کم 5000 اور اس سے زیادہ جتنا ہو سکے مومنین کے ذمہ لگائے تھے، اور پورے شہر میں تنظیم پاسداران خداوند عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، انہوں نے پورے شہر میں چندہ کیا، ہر مومن نے اپنا اپنا مسلح دیا اور کافی ساری امداد اسی شہر سے اس مسجد کے ساتھ ہوئی ہے۔ اس شہر کے علاوہ بھی الحمدللہ مومنین نے خوب تعاون کیا ہے اور یہ مسجد تیار ہو گئی ہے۔ ہمارے ساتھ مومنین نے زکوٰۃ کے حوالے سے بھی خوب تعاون کیا ہے۔ تقریباً اس سال ہمارے پاس 150 بوری گندم کی زکوٰۃ ادھر اکٹھی ہوئی ہے۔ ہم نے اتنا زیادہ کوشش نہیں کی ہے، بندے نہیں بھیجے ہیں، اس امید پہ مومنین خود پہنچائیں گے اور مومنین نے خود پہنچایا ہے۔ ابھی 1 ہفتہ پہلے ایک مومن نے گندم پہنچائی ہے، تو 150 بوری میں سے ہماری جو ہے وہ کافی ساری گندم جو بچ گئی ہم نے آخر میں آ کر وہ سیل کیا اور اس کو بھی اسی مسجد پر صرف کیا ہے۔ یہ جو زکوٰۃ ہوتی ہے یہ مشکل وقت میں کام آتی ہے، جو مدارس چلا رہے ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ مشکل وقت میں پھر یہی بیچ کر جو ہے مدرسے کو چلایا جاتا ہے۔ تو اس سال بھی مومنین سے یہی توقع ہے کہ طالب علموں کی تعداد بڑھے گی اور شارٹ کورس میں بھی بہت زیادہ مقدار میں طالب علم آئیں گے، تو مومنین کی زکوٰۃ کی شدید ضرورت ہوگی۔ سامع امام کے ساتھ الحمدللہ بہت زیادہ ہمارے ساتھ مومنین نے تعاون کیا ہے۔ قبلہ شیخ صاحب قبلہ سیاہ سستانی کے وکیل مطلق ہیں، ہمیں بھی وکالت قبلہ سیاہ سستانی کی طرف سے ملی ہے۔ سامع امام کی ایک اچھی خاصی مقدار ہمیں خرچ کرنے کی اجازت قبلہ نے دی ہے، اور مومنین نے بھی ہمارے ساتھ سامع امام کے لحاظ سے خوب تعاون کیا ہے۔ زکوٰۃ سے بھی بڑھ کر سامع امام جو ہے اس کا جس نے بھی خمس نکالا، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اس نے ہمارے مدرسے کا حصہ رکھا ہے اور اس نے پہنچایا ہے۔ خداوند عالم ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اور ایک چیز جو مومنین بعض مومنین کے گھروں میں بعض کلاس بھی تھوڑا ہے، کافی زیادہ تعداد کا ہوں، مومنین کے گھروں میں مولانا ریاض حسین جعفری صاحب نے چھوٹی چھوٹی سنجوقچیاں، صدقہ باکس جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے اعانت باکس، معذرتاً اعانت باکس اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے، وہ مومنین کے گھروں میں رکھی ہیں۔ مومنین اس میں اعانت مدرسے کی ڈالتے رہتے ہیں اور قبلہ صاحب وہ اکٹھے کرتے ہیں۔ اس تعاون نے بھی ہماری خوب مدد کی ہے، وہ بھی اچھی خاصی مقدار میں اس مدرسے کو چلانے میں معاون بنی ہے۔ تو الحمدللہ مدرسہ دن بدن ترقی کر رہا ہے۔ آپ کی دعاؤں کے ساتھ، آپ کی رب العالمین کی بارگاہ میں جو آپ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، تو شاید یہی وجہ ہے کہ مدرسہ ترقی کر رہا ہے۔ ہمیں جو شروع میں ملی تھی 5.5 یا 6 کنال زمین ہے، وہ 5.5 6 اسی مسجد میں آ گئی، تھوڑی سی ادھر 1.5 کنال کے قریب بچ گئی ہے۔ باقی آہستہ آہستہ مومنین کا جو تعاون ہوتا ہے وہ ہمارے پاس امانت ہے، ایک ایک پائی ہمارے پاس امانت ہے، اور ہم نے وہ جمع جو ہوتے تھے ہم سے جمع ہوتے ہوتے پھر ہم چھوٹا سا پلاٹ لے لیتے تھے، پھر پلاٹ۔ اس جگہ کی خوبی یہ تھی کہ یہاں پر ارد گرد پلاٹ پڑے تھے، تو ہم بھی جیسے موقع بنتا گیا ہم بھی آہستہ آہستہ ان 3 سالوں میں
ہم نے تقریباً ان 6 کنال کے ساتھ تقریباً 10 کنال اور بھی شامل کر لی ہے۔ ہمارا ٹرسٹ الہادی ٹرسٹ، اس کے تحت یہ مدرسہ ہے، اسی کے تحت ایک کالج بھی بنانا ہے، اسی کے تحت ایک بچیوں کا مدرسہ بھی بنانا ہے۔ آپ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ مولانا صاحب کالج کیسے چلائیں گے؟ ہم نے نہیں چلانا، ہم نے صرف تربیت کرنی ہے۔ آپ کے بچوں پر سب سے خطرناک چیز جو ہمیں نظر آتی ہے، ہم اس فیلڈ کے ڈاکٹر بھی ہیں، طبیب بھی ہیں، ہمیں سب سے خطرناک چیز جو نظر آتی ہے وہ ان کی کالج والی لائف ہے، یونیورسٹی والی لائف ہے، جہاں مخلوط نظام چل رہا ہے۔ اخلاقی لحاظ سے ہمارے بچے جو ہے وہ بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں اور گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ اور سب سے زیادہ یہ بات بھی آپ کو پتہ ہو، ایک مقرر پروفیسر عابد حسین یہاں آئے تو اس نے کہا، سارا پاکستان گھومتے ہیں، انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ جو اس وقت ملحد بن رہے ہیں، کافر بن رہے ہیں، سب سے زیادہ وہ آپ شیعہ کے بچے ہیں جو یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں۔ ان کی نہ کوئی تربیت کرنے والا ہے، نہ ان کو دین سمجھانے والا ہے، نہ کوئی آپ کا تبلیغی نظام ہے، جس کی وجہ سے سب سے زیادہ جو ملحد بنتے ہیں وہ آپ کے بچے بنتے ہیں۔ اس کے بعد اہل سنت کے ہیں، اس کے بعد نمبر آتا ہے تبلیغی جماعت والوں۔ تو گمراہی پھیل رہی ہے، اور پھیل بھی تعلیمی اداروں سے رہی ہے۔ ایک تعلیمی ادارے کے پرنسپل کو میں نے کہا کہ بھئی آپ بچوں کو جو اتنا پڑھا رہے ہو، رٹے لگوا کبھی ان کے ساتھ یہ والی بات بھی کی ہے کہ ایک دوسرے پہ ظلم نہ کیا کرو؟ صرف یہی بات، تاکہ جب وہ یونیورسٹی کی لائف سے نکلیں اور کسی ادارے میں چلے جائیں تو چونکہ ظلم نہ کرنا ان کی عادت ہوگی، وہ جس ادارے میں بیٹھیں گے وہ کسی پہ بھی ظلم نہیں کریں گے۔ کبھی یہ بات بھی کی ہے؟ کہا مولانا صاحب ہم نے تو کبھی بھی یہ بات نہیں کی ہے، کبھی بھی یہ بات نہیں کی۔ تو ہمیں ضرورت ہے ایک بہترین کالج کی، جس میں خوب ماہر اساتذہ ان کو دنیاوی تعلیم دیں، لیکن نمازیں وہ ہمارے ساتھ پڑھیں، اسی مسجد میں نمازیں ہمارے ساتھ پڑھیں، تربیت ہم کریں، تعلیم والا کام وہ اساتذہ کریں۔ پھر جو بچے نکلیں گے اس کالج سے اور اس ہاسٹل سے، وہ ایک اچھے انسان بن کر نکلیں گے جو معاشرے کے لیے بڑے ہی مفید اور بڑے ہی معاون ہوں گے۔ تو یہ ہمارے ادارے کا مقصد ہے۔ عید نماز پڑھیں گے، سب دعا کریں گے۔ عید نماز کے بعد اسی عید والے مہینے شوال میں ہم مدرسے کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ یہ جو جگہ بنی ہوئی ہے یہاں پر ہم نے کام اپنا شروع کرنا ہے۔ یہ مسجد مکمل ہو چکی ہے، اس کا دوسرا پورشن اس وقت بنے گا جب ہماری ضرورت ہوگی۔ ابھی یہ کافی ہے، یہاں لائبریری بھی بنے گی، یہاں نمازیں بھی پڑھی جائیں گی، یہ کافی ہے۔ ابھی مدرسے کی بلڈنگ جو ہے وہ اسی مہینے اگلے مہینے میں شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ پھر کبھی جب ہم اکٹھے ہوں گے تو مدرسے کی بلڈنگ بھی خوب جو ہے اپنی بلندی پہ پہنچی ہوگی، اور آپ مومنین سے جو ہمیں اب ضرورت پڑے گی مدرسے کی بلڈنگ بنانے کے لیے، ہمیں ضرورت پڑے گی، ہم ایک کمرے کی اینٹیں، آدھے کمرے کی اینٹیں، کوئی مومن اگر زیادہ اس